مفتی صاحب، آج کے دور میں جو کہ میں خود کتاب کا مطالعے کا بہت شوقین ہوں، کافی زیادہ بچے بچیاں ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ فیضان بھائی، اسلام کا جو ایک سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، بالکل یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں، کون سی جو کتابیں ہیں اس دور میں پڑھنی چاہیے؟ تو آپ بھی سجیسٹ کر دیں، آج موقع ملا ہے تاکہ ساتھیوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان بھائی کی وساطت سے ہم کچھ اہم کتابوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں اور یوتھ سے گزارش کرتے ہیں اور دینی مدارس کے طلباء سے بھی کہ وہ ان کتابوں کو حاصل کریں اور ان کا مطالعہ ضرور کریں، چونکہ ہمارے ہاں اردو دان طبقہ ہے تو آپ کو یہ کتابیں انشاءاللہ اسلام کا نظام سمجھنے میں بہت ہی زیادہ معاون و مددگار ثابت ہوں گی۔ معاشرتی حوالے سے فیضان بھائی یہ کتاب ہے اسلام کا معاشرتی نظام، ڈاکٹر خالد علوی صاحب کی، اور بہترین کتاب ہے۔ انہوں نے پورا اسلام کا معاشرتی نظام پیش کی ہے۔ اسی طرح فیضان بھائی یہ کتاب ہے اسلام میں انسانی حقوق، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، بہترین کتاب ہے اسلام کے معاشرتی نظام کو سمجھنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کو سمجھنے کے لیے مولانا مودودی کی یہ کتاب ہے اسلامی ریاست، فلسفہ نظام کار اور اصول حکمرانی، بہترین ان کے تحریرات کا مجموعہ ہے، تو یوتھ کو چاہیے کہ اس کتاب کو پڑھیں۔ اسی طرح اسلام اور سیاست، یہ فیضان بھائی کتاب ہے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا افادات کا مجموعہ، جس میں بڑے ہی اہم مباحث پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے عنوانات ہیں مذہب اور سیاست، شریعت و سیاست، مروجہ سیاست کے شرعی احکام، اسلام میں جمہوریت کا تصور، غیر اسلامی حکومت کے شرعی احکام، اسلامی حکومت کا بنیادی اصول شورا، اسلامی مملکت میں حکومت الہیہ۔ تو بہرحال یہ کہ عورت کی سربراہی، یہ بڑے اہم اس کی مباحث ہیں اور بڑی علمی مباحث ہیں۔ اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا شروع میں ایک رسالہ ہے حکیم الامت کے سیاسی افکار، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے اسلام اور سیاسی نظریات، یہ بھی ایک اچھی کتاب ہے اسلام کے نظام حکومت کو سمجھنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب ہے اسلام کا نظام امن۔ ہاں، اسلام فسادات کا درس نہیں دیتا، اسلام ایک پورا ایک امن کا، ایک عادلانہ اور منصفانہ نظام پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب پر تو ہم نے پہلے بھی بڑی گفتگو بھی ریکارڈ کروائی تھی کہ اسلام کا نظام سیاست و حکومت، مولانا عبد الباقی حقانی، چونکہ یہ عوامی لیول کی کتاب نہیں ہے، خاص کر کے دینی مدارس کے طلباء کو یہ کتاب اپنی زندگی کا جزو لا ینفک بنا لینی چاہیے، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں اور اسلام کے نظام کو سمجھیں۔ جہاں تک معاشیات کا تعلق ہے، یہ کتاب ہے اسلام کا جو اصل معاشی تصور، اقتصادی تصور ہے، اسلام کا اقتصادی نظام، مولانا حفظ الرحمان سہاروی کی، اور بہت پیاری کتاب ہے۔ یہ تھوڑی مشکل بھی ہے، اور اہل علم کو، خاص کر کے علماء کو، دینی مدارس کے طلباء کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی یہ کتاب ہے اقتصادیات اسلام، یہ معاشیات کے اوپر بہترین کتاب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب ہے مولانا مودودی کی اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات، یہ بھی بہترین کتاب ہے اسلام کے معاشرتی نظام اور سیاسی نظام کو سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسلام کا نظام حیات، ایک بہترین کتاب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے انتظامی قوانین کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر لیاقت علی خان نیازی کی کتاب ہے اسلام کا انتظامی قانون، ایک بہترین کتاب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اہل حدیث مکتب فکر کے عالم ہیں مولانا عبد الرحمن کیلانی، یہ ان کی کتاب ہے خلافت و جمہوریت، اور اس میں انہوں نے جمہوریت کا تعاقب بہت بہترین انداز میں پیش کیا، شاید کہ ایسی کوئی کتاب لکھی گئی ہو۔ اور یہ ایک کتاب ہے حکیم محمود احمد ظفر کی فتنہ جمہوریت۔ اور جہاں تک اس وقت مسلمانوں کے عروج و زوال کا تعلق ہے، چونکہ مسلمان اس وقت زوال کی پستیوں کے اندر گرے ہوئے ہیں اور انتہا درجے کے، اب مسلمان قیادت کو، چاہے وہ مذہبی قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو، انہیں یہ سوال اٹھانا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر فکر کرنی چاہیے کہ مسلمان اس زوال سے نکل کر اپنے کھوئے ہوئے اس عروج کو دوبارہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے
مذہبی قیادت و سیادت کو اور سیاسی قیادت کو اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے. اور اس پر جو کتابیں لکھی گئی مولانا ابو الحسن علی ندوی کی انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اس کا بھی مطالعہ کیا جائے. یہ میری پسندیدہ شخصیات میں سے ہیں جی، سید ابو الحسن ندوی. مولانا سعید احمد اکبر آبادی، ایم اے فاضل دیوبند، مسلمانوں کا عروج و زوال، اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اور اس وقت جو پوری دنیا مغرب کی جو فکری یلغار ہے عالم اسلام کے اوپر، فکری یلغار، یہ مولانا اسماعیل ریحان صاحب جامعۃ الرشید کراچی کے ہیں. اور ماشاءاللہ انہوں نے جو تاریخ امت مسلمہ 5 جلدوں میں، غالباً اب 6 جلدوں میں آ چکی ہے، بہترین تاریخ لکھی ہے. تو ان کی یہ کتاب ہے نظریاتی جنگ کے محاذ. اس میں انہوں نے جو مباحث چھیڑی ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. استشراق، مستشرقین کے اوپر بحث ہے، استعمار، تنصیر، عالمگیریت، سیکولرزم کیا ہے، علاقائی، لسانی اور فرقہ وارانہ فسادات کیوں ہوتے ہیں، مسلمان دنیا میں ذبح حالی کا شکار کیوں، مسلمان حکمران متحد کیوں نہیں ہوتے. تو یہ ایک بہترین کتاب ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کو نصاب تعلیم میں آنا چاہیے. اچھا، یہ اتنی بہترین کتاب ہے. اس فکری یلغار کا مقابلہ کر ہم نے تو خود اپنے آپ کو مغرب کی اس فکری یلغار کے سپرد کر دی ہے، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، حالانکہ ہمیں اس یلغار کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. اسی طرح ایک کتاب ہے ڈاکٹر حقی حق کی، ہوئے تم دوست جس کے، ہوئے تم دوست جس کے، یہود و نصارہ کے. یہ بھی ایک بے مثال کتاب ہے جس کا مطالعہ ہر نوجوان کو کرنا چاہیے. اور اسی طرح ایک شخصیت ہے دارالعلوم دیوبند کی، بہت بڑی شخصیت، حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ان کا مجموعہ رسائل حکیم الاسلام، اس کے اندر ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے فطری حکومت. کیا نام ہے؟ فطری حکومت. اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پروفیسر عبد الخالق نجمی صاحب ہیں، ان کا یہ تو مجھے اب معلوم نہیں ہے کس مکتب فکر کے ہیں، بہرحال یہ کہ انہوں نے بہت پیاری کتاب لکھی ہے اسلام کا نظام حکومت. یہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور مسلمانوں کے عروج و زوال کے حوالے سے جو 2 کتابیں پہلے میں نے آپ کو بتائی، اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو شریک کر لیجئے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اور مسلمانوں نے پاکستان کی خصوصی ذمہ داری. یہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اسلام اس وقت پوری دنیا میں سیاسی طور پر جمہوریت کی لپیٹ میں ہے. سیاسی نظام، حالانکہ جمہوریت کوئی صرف سیاسی نظام نہیں ہے، وہ ایک مستقل نظریہ حیات ہے. جمہوریت کی بنیاد ہے سیکولرزم پر، جمہوریت کی بنیاد ہے لبرلزم پر، جمہوریت کی بنیاد ہے نیشنلزم پر، جمہوریت کی بنیاد یعنی ان نظریات کے اوپر قائم ہے. تو بہرحال اس سلسلے میں تاریخ جمہوریت شاہد حسین رزاقی کی یہ کتاب ایک بہترین کتاب ہے. فیضان بھائی، اس وقت جو ایک بڑا سوال ہے کہ پاکستان کی دینی قوتیں غیر مؤثر اور ناکام کیوں ہیں؟ حالانکہ پاکستان میں کوئی مدارس کی کمی ہے، مساجد کی کمی ہے، مذہبی حلقے کی کمی ہے، لیکن اسلام پھر بھی غالب نہیں ہو رہا، اسلام مغلوب ہے. آخر وجہ ہر بندہ سوال کرتا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ ہر گلی محلے کے اندر مسجد ہے یار، اسلام مغلوب کیوں ہے؟ اس پر ڈاکٹر محمد امین صاحب کی یہ کتاب ہے پاکستان کی دینی قوتیں غیر مؤثر اور ناکام کیوں، ایک فکری تجزیہ. اس کو پڑھنا چاہیے. اور پاکستان کے اندر ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان کا جو نصاب تعلیم ہے، اس نصاب تعلیم کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، اور اب تبدیلی آنے کا وقت بہت لازم آ چکا ہے. سمجھ آ گئی؟ اس میں یہ کہ ڈاکٹر امین صاحب کی یہ کتاب ہے ہمارا دینی نظام تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سید مناظر احسن گیلانی کی کتاب ہے مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ایک کتاب ہے درس نظامی کی اصلاح اور ترقی. درس نظامی کی درس نظامی کے نصاب کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. دینی مدارس میں تعلیم، کیفیت، مسائل، امکانات، سلیم منصور خالد کی یہ کتاب ہے. تو بہرحال اہل مدارس کو اور دینی حلقوں کے جو ذمہ دار ہیں انہیں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی مقدار میں ہم علماء تیار کر رہے ہیں، اتنی بڑی مقدار کے اندر ہم فضلاء تیار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشرے کے اندر دن بہ دن معاشرہ زوال کی طرف ہی جا رہا ہے، عروج کی طرف کیوں نہیں ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں تو کوئی پرابلم ہے نا، جس پرابلم کی اصلاح کی ضرورت ہے. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام کا ایک معیاری جو تصوف کا نظام ہے، آپ نے کہا نا تزکیہ نفس کو اہمیت نہیں جاتی، اسلام کا خانقاہی نظام، ڈاکٹر پروفیسر امان اللہ صاحب، یہ مستقل پوری کتاب ہے. عمدۃ السلوک ہے، اور اسی طرح مولانا عبد الرحمن کیلانی کی شریعت و طریقت، یہ کتابیں ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اسلامی تصوف کے اوپر، اسلام اور تزکیہ نفس کے اوپر. تو ان ساری چیزوں کا جو ہے ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہمارے سننے والے جو ناظرین ہیں، یہ جتنی آج کتابیں بتائی ہیں مفتی صاحب آپ نے، یہ اپنے اپنے دور میں
جو لوگ گزر گئے یا ابھی جو لوگ حیات ہیں، جو مصنف کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے دنیا میں اپنے قلم سے ہے جو لوہا منوایا. اب اتنا زیادہ مواد آپ لوگوں کے پاس پڑا بھی ہوا ہے مارکیٹ میں. آج ہم نے بھی آپ کو اس کا وہ تعارف کروایا. تو اس کے بعد بھی اگر آپ یوٹیوبرز، موٹیویشنل سپیکرز یا پوڈ کاسٹر سے اپنے نظریات یا دین سیکھیں گے تو پھر اللہ رب العزت سے یہی دعا گو ہے کہ اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، سمجھ بھی عطا فرمائے. شروع میں ہی مفتی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ یہ آپ کی اور ہماری نااہلی ہوگی کہ اتنا مواد ہونے کے باوجود ہم لوگ خود کتابوں سے کٹیں. بہت شکریہ حضرت آج کی نشست کا، اور اللہ رب العزت آپ کے اور ہمارے وجود سے اس دین کے لیے، اس ملک کے لیے خیر پیدا کرے اور شر کو دور رکھے. جزاک اللہ خیر.